اتحاد میں بے شک بہت زیادہ برکت ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں۔ بہت مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، تم لوگ اگر اکٹھے رہو گے تو اسٹرانگ رہو گے۔ مل جل کر رہنے اور اکٹھے زندگی گزارنے کا نام معاشرہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں انسان تہذیب و اخلاق سے ناواقف ہونے کی وجہ سے انتہائی پستیوں میں گرے ہوئے تھے۔ ایک مختصر عرصے میں وہی لوگ تہذیب و تمدن کے بلند پایہ معیار پر نظر آنے لگے اور ان کا معاشرہ دنیا بھر کے لیے عملی نمونہ بن گیا۔ جو لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے وہ امت مسلمہ کے افراد بن جاتے ہیں کہ آپس کی محبت، آپس کے پیار اور مہربان ہونے میں مومنوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے۔ اسی طرح پوری ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ اتحاد میں بے شک بہت زیادہ برکت ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں، جیسے کہ انگلش میں کہتے ہیں یونٹی از اسٹرینتھ۔ اوبویسلی آپ یونائٹڈ ہوتے ہیں تو اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک باپ بچوں کو نصیحت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگ اگر اکٹھے رہو گے تو اسٹرانگ رہو گے۔ مثال دیتا ہے لکڑیاں اکٹھی کر کے باندھ کر بہت اس کو توڑو، نہیں ان سے نہیں ٹوٹی جاتی، اور جب الگ کر دیتا ہے ایک ایک لکڑی کو کہتا ہے توڑو تو بہت آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ جب تک یہ اکٹھی رہیں گی یہ بہت اسٹرانگ ہے، نہیں ٹوٹی جا سکتی، لیکن تم لوگ الگ الگ ہو جاؤ گے تو بہت آسان ہوگا۔ اسی طرح یونٹی، سیم بڑی پیاری ایگزامپل دی اس نے۔ یونٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اکٹھے ہیں، جب تک مسلمان اکٹھے ہیں بہت اسٹرانگ رہیں گے، ان کو توڑنا مشکل ہوگا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم معاشرے کی حقیقت بڑے عمدہ انداز میں بیان فرمائی ہے۔ مل جل کر رہنے اور اکٹھے زندگی گزارنے کا نام معاشرہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے آنے سے پہلے بھی لوگ مل جل کر رہتے تھے۔ زمین کے مختلف حصوں میں لوگ مختلف طریقوں سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو مسلم معاشرے کی ایسی خصوصیات عطا فرمائی کہ جن سے انسان کو محض اپنے زندہ رہنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی میں مکمل طور پر شریک ہونے کی تعلیم بھی دی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں انسان تہذیب و اخلاق سے ناواقف ہونے کی وجہ سے انتہائی پستیوں میں گرے ہوئے تھے۔ اسلام کا ان پر احسان عظیم ہے کہ ایک مختصر عرصے میں وہی لوگ تہذیب و تمدن کے بلند پایہ معیار پر نظر آنے لگے اور ان کا معاشرہ دنیا بھر کے لیے عملی نمونہ بن گیا۔ وہ مسلمان جس نئے ملک میں قدم رکھتے وہاں کے لوگ ان کے معاشرتی عملی زندگی سے اس قدر متاثر ہوتے کہ اسلام قبول کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین حق اسلام کی تعلیمات لے کر تشریف لائے۔ جو لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے وہ امت مسلمہ کے افراد بن جاتے ہیں، اور یہی اسلامی برادری کا مفہوم اور اس کی حقیقت ہے۔ جب انسان امت مسلمہ کا فرد بن جاتا ہے تو اس پر امت مسلمہ کے بارے میں مخصوص قسم کے حقوق عائد بھی ہو جاتے ہیں۔ ان حقوق میں سے بنیادی حق اور امت مسلمہ کی ایک اہم خصوصیت امت مسلمہ کا اتحاد اور اتفاق ہے، جسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت اور حقیقی انداز میں بیان فرمایا کہ آپس کی محبت، آپس کے پیار اور مہربان ہونے میں مومنوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے جو چند اعضاء سے مرکب ہوتا ہے۔ جب کبھی ایک اعضاء کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے جسم کے اعضاء بے خوابی اور بے تابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ آپ کے ارشاد کے مطابق پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے اور امت کے فرد اس جسم کے اعضاء ہیں۔ اگر ایک اعضاء کو تکلیف ہو تو تمام اعضاء تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح پوری ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے اور ہر ایک کے دکھ درد میں سب کو شریک ہونا چاہیے، اور یہ صرف ایک فرض ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ امت مسلمہ کے اسی اتحاد و اتفاق کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمدہ انداز میں یوں بیان فرمایا۔ امت مسلمہ کے اتفاق پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری ایک حدیث میں اس طرح فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان سے ایسا ہے جیسے کہ ایک مضبوط عمارت ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، جیسے کہ ایک اینٹ
دوسرے سے جڑ کے مضبوط کرتی ہے اور دیوار اسٹرانگ ہو جاتی ہے، بلڈنگ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے. اور آپ نے پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اکٹھی کر کے بتایا کہ جس طرح یہ اسٹرینتھ ہو چکی ہے، اس طرح مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے. معلوم ہوا کہ جس طرح ایک ایک اینٹ جوڑ کر عمارت بنائی جاتی ہے، اسی طرح ایک ایک فرد مل کر معاشرہ بنتا ہے. اور جس طرح ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے اور عمارت بلند اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اسی طرح پورے اسلامی معاشرے میں ہر فرد کو وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو ایک مضبوط عمارت کی ہر اینٹ اس عمارت کے استحکام اور اس کی بقا کے لیے اپنا فرض ادا کرتی ہے. اور یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ عمارت کی تعمیر میں بہت زیادہ وقت صرف ہوتا ہے. کئی ماہ کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن عمارت گرتے وقت چند لمحے ہی صرف لگتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ امت مسلمہ پر بڑے مشکل سے مشکل مرحلے آئے، لیکن جب تک اتحاد اور اتفاق برقرار رہا، اس امت کی طرف کسی نے غض نگاہ سے نہیں دیکھا، کیونکہ اس امت کو خدائی حکم دیا گیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور پھوٹ مت ڈالو. لیکن جب بھی اس امت کے اندر انتشار نے سر اٹھایا تو امت کمزور ہوتی چلی گئی، کیونکہ اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں آگاہ کر دیا ہے اور فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یعنی کہ تم آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم مفلوج ہو جاؤ گے، بے جان ہو جاؤ گے اور انتہائی کمزور ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کے احکامات اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس امت پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد کا پایا جانا کتنا ضروری ہے، اور ایسا اتفاق ہو کہ ہم ایک بدن کی طرح ہو جائیں. روئے زمین پر کسی بھی جگہ کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو یا اسے مصیبت پہنچ رہی ہو تو ہم مکمل طور پر اس کی مدد کریں اور اس سے مصیبت اور تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خیر خواہی، اعتماد، امن اور سکون سے بھرپور معاشرہ قائم کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باہمی اتحاد اور اتفاق کی توفیق دے اور مسلمانوں کو بائی بائی بن کے رہنے کی توفیق دے، کیونکہ ہم یہ کریں گے تو کامیاب ہو پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی، ایک دوسرے کی بات ماننے کی، ایک دوسرے کی پرواہ کرنے کی، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی. یہ حق ادا کریں گے تو تبھی ہم اتفاق سے اسٹرینتھ میں رہ سکیں گے انشاءاللہ. آمین.